اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا كنا فاعلین۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ؟ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بے شک وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ناظرین، اسلام اعتدال کا دین ہے۔ حقوق کی مساویانہ تقسیم اور عدل و انصاف اس کا وصف خاص ہے۔ مرد و زن کے حقوق کے بارے میں بھی اسلام نے راہ اعتدال اختیار کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بے شک عورتوں کا تم پر اور تمہارا عورتوں پر حق ہے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے میاں بیوی کے حقوق پر، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ پرسہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب علامہ نور حسین صاحب۔ آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور راولپنڈی لاء کالج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، بلا توقف سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ کیا حقوق ہیں اور اس کے نفس مضمون کا کیسے تعین کیا جا سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ میاں بیوی ویسے یہ لفظ شوہر اور بیوی ہے، لیکن ایک عرف عام میں میاں بیوی کے مشہور کر دیا گیا شوہر اور بیوی۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی ساری تعلیمات ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت، امن اور سلامتی، ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے، اور اللہ کریم نے ہر انسان کو اسی فطرت پہ پیدا کیا۔ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو اس انسانی معاشرے کی پہلی جو بنیادی اکائی ہے وہ کنبہ ہے، اور کنبے کی ابتدا جو ہے وہ شوہر اور بیوی اس سے یعنی اس رشتے سے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری ایک سورہ نساء جو ہے اس کے اندر ابتدا میں ہی اس رشتے کے تقدس اور اس کی اہمیت جو ہے اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام انہ کان علیکم رقیبا، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ یعنی اب یہاں شوہر اور بیوی کے یا عرف عام میاں بیوی کے اس رشتے کو بیان کرنا مقصود ہوا تو اللہ نے خوف خدا کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گیا کہ تقویٰ جو ہے وہ اس رشتے کی ابتدا ہے، بنیاد ہے، کہ تم کو اللہ نے ایک مرد سے پیدا کیا، پھر اسے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کی مدد سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلائے، اور تم ان رشتوں کے تقدس کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور انہی کے وسیلے سے تم اللہ سے بہت ساری دعائیں اور برکتیں مانگتے رہتے ہو، اور خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملے کے اوپر رقیب ہے، اس کے اوپر دیکھ رہا ہے، اس کو واچ اوور کر رہا ہے۔ تو اسی طرح بہت سی دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو شوہر اور بیوی کے تعلق سے ایک پورا انسانی معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس کو بھی بڑی شر و بست سے بیان کیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے واقفیت کے لیے۔ باقی رہی بات کہ اللہ کی نظر میں کون زیادہ عزت اور تکریم کے لائق ہے، وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اے صحابہ اس بات کو نوٹ کر لو کہ اللہ نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، لہٰذا اس بنا پہ کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو پھر آگے جس طرح آپ نے بتایا کہ کہا کہ عورتوں کے مردوں پہ ہیں، مردوں کے عورتوں کے اوپر ہیں، تو اس اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں میاں بیوی یا شوہر بیوی کے حقوق اور فرائض یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو شوہر کے حقوق ہیں وہ عورت کے فرائض ہیں، جو عورت کے حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں۔ اور دیکھو قرآن پاک میں جب اس رشتے کو بیان کیا تو ہن لباس لکم، عورت سے شروع کیا، یعنی عورت اے مردو تمہارا لباس ہے۔ تو انسان پہلے اپنے لباس کی فکر کرتا ہے، تو اس لیے توجہ دلائی کہ مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو پھر دوسرے نمبر پہ کہا پھر تم عورتوں کا لباس ہو، یعنی تم پہلے اپنے لباس کو مینٹین کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اس کا مطلب ہے تم اپنے بیوی کے حقوق کو اچھے طریقے سے نبھاؤ، ادا کرو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کے بدلے میں تمہیں بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے۔ پھر فرمایا وعاشروہن بالمعروف، فرمایا کہ تم جو ہے عورتوں کے ساتھ ایک معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ جہاں ایک طرف یہ حکم ہے کہ شوہر جو ہے وہ مجازی خدا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اگر خدا کے سوا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔
تو اس اعتبار سے ان کی حیثیت کا بھی تعین کر دیا، اور مرد کا اس طرح اس کو پابند کیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ مردوں کو بھی تعلیم ہے کہ تم ان کی دل جوئی کرو، ان کے حقوق کا خیال کرو۔ پھر عورتوں کو حکم ہے کہ تم جو ہے اپنے شوہر کے سارے حقوق بجا لاؤ، تاکہ ایک خوشگوار کنبہ ہو، ایک عائلی نظام ہو، ایک معاشرہ ہو، ساری دنیا امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ایُقیما حدود اللہ، یعنی میاں اور بیوی اپنی حدوں کو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدوں کو قائم رکھیں۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ نور حسین صاحب، آپ سے ہمارا سوال ہے، قرآن و حدیث میں میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں کیا تعلیمات اور ارشادات ملتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب عمران خان صاحب، بڑا اہم سوال ہے۔ اس خاندانی نظام کے حوالے سے پورے خاندان کی بیس انہی حقوق و فرائض پر ہے۔ مجھ سے قبل مفکر اسلام عظیم، علمی و روحانی شخصیت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس میاں بیوی کے حقوق و فرائض کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ میاں بیوی کے باہم حقوق و فرائض کیا ہے، تو شوہر نے، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ زیادہ ذمہ داریاں شوہر پر عائد ہوتی ہیں، تو میں بات کا آغاز بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض سے کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ہی شوہر کے فرائض کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے۔ ان میں سے جو وہ حقوق ہے حسن سلوک ہے، اور حسن سلوک یہ بڑا جامع لفظ ہے، یعنی عورت کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے، اخلاقی برتاؤ ہے، حقوق کا معاملہ ہے، سب اس کے دائرے میں آتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی، اخلاقیات کا مظاہرہ، سارے معاملات کی انجام دہی بڑے حسن کے ساتھ وہ ادا کرے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھی معاشرت قائم کرو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ اگر عورت کے کسی معاملے سے، رویے سے شوہر کو کوئی معاملہ ناپسند آتا ہے، تو فرمایا اس سے اپنا اخلاق غلط نہیں کرنا، اخلاق میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا، اس سے گھریلو مسائل الجھ جائیں گے، ان سے اچھی معاشرت ہی رکھنی ہے۔ اس لیے کہ اخلاق نام ہی اس چیز کا ہے، اور اس نے سلوک اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ دوسرے کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے اخلاق کی سمت اور حدود متعین نہ کرے، بلکہ اس نے احکام الہیہ کو اور ارشادات مصطفیہ کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اور اگر یہ طرز ہو جائے شوہر کے سلوک کی، تو یقیناً گھر کا ماحول ایک جنت کا ماحول بن جائے گا۔ تو حسن سلوک، اس کے لیے پھر حدیث پاک میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہوں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مساعی کو مختصر فرما دیا ہے اور ہماری زندگیوں کو آسان تر بنا دیا ہے، اور وہ یعنی ہم گھریلو زندگی میں بھی حضور پاک ہمارے لیے رہنما اور اسوہ ہے۔ تو ہم اگر حضور پاک کی سیرت مبارکہ کو اپناتے چلے جائیں تو یقیناً ہماری ساری زندگی آسان ہو جائے گی۔ گھریلو مسائل کا حل اسی میں ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے جی بیوی کا، جو شوہر کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حق ہے جی نان و نفقہ،
عورت کی ضروریات زندگی، خورد و نوش، لباس، رہن سہن، یہ تمام ضروریات زندگی کا کفیل شوہر کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، انہیں وہاں ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرتے ہو، ایسی رہائش گاہیں انہیں بھی پہنچاؤ اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان کی زندگی کو تم تنگ کر دو، یعنی بڑی خوبی کے ساتھ اور حسن معاشرت کے ساتھ تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے اور گزر اوقات کرنا ہے۔ تو یہ نان و نفقہ کا حق ہے۔ اس کے بعد شوہر کی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب عورت کی ذمہ داری پہ بھی بات کر لیں بیکاز ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، سو وی ہیو ٹو موو ٹورڈز اٹ۔ جی، عورت کے جو فرائض ہیں جناب، وہ شوہر کا ادب و تعظیم ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک حدیث جو پیش فرمائی تھی، اس میں مطلقاً آپ نے، چونکہ بڑی جامع حدیث ہے تو اس میں کئی پہلو ہیں میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے، تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا ادب و احترام کرے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے حدیث کوٹ کی تھی کہ اگر غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا ادب بجا لائے، اس کی تعظیم بجا لائے۔ ناظرین اس پہ بات جاری رہے گی، ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میاں بیوی کے حقوق کی بجا آوری کس طرح ایک کنبے اور معاشرے کو بامراد کر دیتے ہیں؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، علامہ نے بھی اس بات کا اظہار کیا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ کنبہ جو ہے، جو آئلی زندگی ہے، یہ ایک پورے انسانی معاشرے کی اکائی ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر خدا نخواستہ بنیاد ٹیڑھی ہو، کمزور ہو، تو عمارت غیر محفوظ ہو جائے گی، اور جس قدر بنیادیں مضبوط ہوں اور اس کا اینگل ٹھیک ہو، اتنا ہی زیادہ عمارت کے استحکام کی ضمانت ملتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں پورا معاشرہ جو ہے وہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بنے، تو قرآن و سنت کے اندر بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ اپنی گھریلو زندگی کو ایک آئیڈیل زندگی بنایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے، دیکھو فرسٹ تو چوائس پہ بات آگے چلتی ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگ عورت سے 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں، یعنی عورت کا انتخاب معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو لوگ ترجیح دیتے ہیں وہ ظاہری حسن و جمال کو دیتے ہیں، دوسرا پھر فرمایا کہ وہ اس کے جہیز اور مال کو دیتے ہیں، اور تیسرا فرمایا کہ بعض کا خاندان کو، کہ اونچا خاندان ہو جس سے ہماری بھی جو ہے وہ بلے بلے ہو جائے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا پھر اس کی سیرت اور کردار کو۔ اے ابو ہریرہ، تجھے تیری ماں روئے، اگر تو نے انتخاب کرنا ہو، شادی کرنی ہو، تو نہ اس کے حسن و جمال کو ترجیح دینا، نہ اس کے مال اسباب کو ترجیح دینا، اور نہ کوئی اونچا خاندان دیکھنے کے پیچھے نہ بھاگنا، بلکہ تو اس کے سیرت اور کردار کو ترجیح دینا۔ سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ تو پہلی بنیاد یہ دی۔ اب اس کے لیے اصول یہ بیان کیا، سرکار نے فرمایا کہ تم رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہو تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھو، اور بچے کی 2 چیزوں کا معلوم کرو، ایک اس کی سیرت اور کردار، اور دوسری اس کی والدہ۔ 2 نسبتوں سے، ظاہری بھی اور اخلاقی طور پر بھی۔ جب مرد کے لیے بات ہوئی تو فرمایا تم اس میں بچے میں 2 چیزیں دیکھو، ایک اس کا سیرت اور کردار دیکھو، اور دوسرا اس کا سورس آف انکم دیکھو، یعنی اس کا روزگار دیکھو، کیونکہ ساری خرابی پھر ادھر سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ مستحکم ہے، اخلاص پہ مبنی ہے، دیکھو قرآن پاک نے اس رشتے کے 3 بنیادی
فرائض بیان کیے ہیں، یا 3 برکتیں حاصل ہونی چاہیے اس میاں بیوی کے ملاپ سے۔ سب سے پہلے شرم و حیا، یہ مین ٹارگٹ ہے، تاکہ بیوی بھی اخلاقی حدود و قیود میں رہے، اور شوہر جو ہے وہ بھی اپنی جو اللہ کریم نے ضروریات رکھی ہیں انسان کے اندر شادی کے حوالے سے، وہ ادھر سے پوری ہوں۔ شرم و حیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ الفت اور وفا ہے، کیوں محبت کو فروغ ملتا ہے انسان کو۔ سرکار نے فرمایا کہ سچی محبت کا کامل نمونہ اگر کہیں دیکھنا ہو تو وہ شوہر اور بیوی ہیں، کیونکہ جہاں جسم اور روح، ذہن اور قلب ہر طرح کی یکسانیت اور موافقت پیدا کی جا سکتی ہے اور پیدا ہوتی ہے۔ تو تیسرا فرمایا کہ توار سے نسل جو ہے، کیونکہ جس وقت شادی ہوتی ہے تو انسان کو ایک مخلص ساتھی مل جاتا ہے۔ پہلے اپنے ماں باپ تھے، پھر ساس سسر کی صورت میں ماں باپ مل جاتے ہیں، پہلے اپنے بہن بھائی تھے، پھر اس کے بہن بھائی بھی، اپنی خالہ پھوپھی اور دیگر عزیز و اقربا تھے۔ تو خاندانوں کا ملاپ ہے، یہ لڑکی اور لڑکے کا ملاپ نہیں ہوتا، 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، ایک اعتبار سے 2 تہذیبوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ تو اس کی اگر بنیاد خوف خدا پہ ہو تو پھر محبت کے رشتے بھی بڑھیں گے۔ توارث نسل انسانی کی بقا اسی رشتے کے ساتھ قائم ہے، جس قدر یہ تعلق مستحکم ہے، اور بچیاں اور بچے اس سے فیض یاب ہوں گے۔ ماں کی گود جو ہے وہ بچی کی اور بچی کی پہلی درسگاہ ہے۔ پھر اس میں مرد کی زیادہ ڈیوٹی، ہر رجال قوامون علی النساء، مردوں کو قوام بنایا گیا ہے، ان کو روٹی کپڑا مکان کلی گلی جلی، ان کو تحفظ دینا، ان کو احترام دینا، ان کی عزت دینا، ان کے ماں باپ کا جو ہے اس تعلق اور رشتے کو قائم رکھنا۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جو جنم دیتا ہے، ایک وہ جو رشتہ دیتا ہے۔ جس طرح اس باپ کا چہرہ دیکھیں تو حج کا ثواب ہے جس نے جنم دیا ہے، یا ماں کا، تو اسی طرح ساس و سسر کا بھی تقدس ہے۔ جس طرح اپنے بہن بھائیوں کی خدمت ہے، اور پھر یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، جو سوشل یوریپ، اگر ہم اپنے بیوی کے ماں باپ بہن بھائیوں کی قدر کریں گے، وہ ہمارے کی بھی کریں۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسی خوبصورت نسبت ہے، وہ قرآن و سنت کی چھتری کے نیچے سرکار کی سیرت کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تعالی فرد بھی امن میں اور سارا معاشرہ بھی امن میں۔ ناظرین، جب مرد اور عورت ملتے ہیں تو کنبہ بنتا ہے، کنبے ملتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے، لہٰذا ہر معاشرے کی بنیادی اکائی مرد اور عورت ہیں۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ نور حسین صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کی پامالی کیسے فرد اور معاشرے کو جہنم کا بنا دیتی ہے؟ بلا شبہ جناب، یہ میاں بیوی کی حقوق کی عدم بجا آوری سے گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے، اور سب سے پہلے اس کے اثرات بد بچوں پر نمودار ہوتے ہیں جی، اولاد پر نمودار ہوتے ہیں جی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا فریضہ انجام دیں، ان کی کفالت، ان کی پرورش، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے جی، کہ وہ بچوں کی نگہداشت کریں، انہیں نقصان سے بچائیں، انہیں تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں ماں باپ۔ تو اگر شوہر اور بیوی باہم حقوق نہیں بجا لائیں گے تو وہ اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے، وہ خود مطمئن نہیں ہوں گے، تو یقیناً بچوں کی طرف ان کی توجہ نہیں رہے گی۔ اور اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس رشتے کا انقطاع اگر ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے بچے اپنی تربیت کے حق سے بھی محروم رہ گئے، تو اس طرح اس کے اثرات براہ راست بچوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 خاندان جو میاں بیوی کے خاندان ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ پورے 2 خاندان متاثر ہوتے ہیں اور وہ اس کے اثرات بد محسوس کرتے ہیں یقیناً۔ اور تیسرا اثر معاشرے پر پڑتا ہے کہ ان کے جو بھی گرد و نواح میں رہنے والے ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، ہر برائی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور ہر اچھائی کا بھی ایک اچھا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کے جو ان کی باہمی چپکلش ہوگی، باہم رنجش ہوگی، حقوق ادا نہیں کریں گے، تو اس کے اثرات معاشرے پر پڑیں گے، گرد و نواح پر،
اور پھر اس سے گھریلو سسٹم جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، معاشرے میں ایسی ایک وبا کی طرح یہ چیز پھیل جائے گی، اور ہمارا جو معاشرے کا امتیاز ہے دیگر غیر اسلامی معاشروں کے مقابلے میں کہ ایسا جاندار خوبصورت مستحکم معاشرہ کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا، تو اہل یورپ اور دیگر مذاہب ہمارے اس معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق نہیں بجا لائیں گے تو یقیناً گھریلو زندگی کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی اور پورے معاشرے پر اس کے برے اثرات پڑیں گے، اور یقیناً پھر اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ جی ناظرین، کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور اس گاڑی کے بہتر روش کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پہیے اپنی صحیح حالت میں ہوں، ورنہ زندگی کی گاڑی ڈگمگانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ تیرے سجدے سے جھکی سارے رسولوں کی جبیں، سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته، 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 لكل من الأحوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، صوفیانہ روایات میں میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟
دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گھر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے، اور قرآن مقدس نے بھی اسی چیز کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا کوئی صوفی، کوئی درویش جو ہے اس وقت تک وہ اللہ کا منظور نظر ہو نہیں سکتا جب تک وہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کی منزل طے نہ کرے، حضور کی اتباع کا۔ تو اتباع یہی ہے کہ جس طرح آپ نے زندگی گزاری، ایک بھرپور معاشرتی زندگی، ایک بھرپور معاشی زندگی، ایک بھرپور جو ہے وہ ایک سیاسی زندگی، ہر اعتبار سے کامل ترین آپ کا اسوہ مبارک جو ہے، تو آپ نے یہ برملا یہ بات کہی کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، کیونکہ آپ ہم سے پہلے جو نصارہ تھے ان کا تو تھا ایک جواز کہ سیدہ مریم نے بھی نکاح نہیں کیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ابھی شادی کے مرحلوں میں پڑے ہی نہیں تھے، نہ اول اولاد تھی، نہ کوئی حاکم بنے، نہ اس طرح کا ایک آئیڈیل۔ تو آئیڈیل زندگی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ النکاح من سنتی فما راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے، تو جو نکاح نہیں کرتا یا اس سے روگردانی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے طریقت ہو، تصوف ہو، شریعت، کوئی لفظ بھی بولیں، سب کے لیے آئیڈیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ کے علم میں آیا کہ 3 صحابی بیٹھ کے آپس میں کوئی عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عرض کی حضور ہمیں پتہ چلا کہ آپ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے ہم آپ کے نقش قدم پہ چلے۔ آپ جہاد کرتے ہیں تو اس نے یہ کہا اب میں ساری زندگی جہاد کروں گا۔ اسے پتہ چلا کہ آپ رات کو بھی اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، تو اس نے یہ وعدہ کیا میں ساری راتیں عبادت کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ اور اسے پتہ چلا کہ اگلی زندگی کے حوالے سے آپ بہت زیادہ ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا بلکہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کروں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ عہد توڑ دو، کیونکہ میں روزے رکھوں گا ہمیشہ، تو میں اللہ کا رسول ہوں، تو میں ہمیشہ روزے نہیں رکھتا، کبھی رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں ہر وقت تلوار لے کے نہیں پھرتا، ایک بھرپور زندگی میں گزارتا ہوں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے خود نکاح کیا ہے، نکاح کیے ہیں، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے جس راستے پہ تم جانا چاہ رہے ہو کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی راتوں کو جاگوں گا، ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو میاں بیوی کی ایک دن اور رات ہے سنت اور شریعت کے مطابق، تو غیر شادی شدہ جو ہے اس کی ساری زندگی کی عبادتیں، ساری ریاضتیں وہ ترازو کے پلڑے میں رکھیں تو وہ میاں بیوی کی ایک رات عبادت نہیں، سنت شریعت کے مطابق انہوں نے گزاری ہے، تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اسلام کے اندر جو ہے فرمایا، آپ کا یہ فرمان ہے کہ اگر انسان دنیا میں بہترین کوئی ترکہ اور میراث چھوڑ کے جا سکتا ہے جس کا ساری مخلوق کو فیض پہنچتا ہے، فرمایا وہ بہترین نیک اور پاکیزہ اولاد ہے، اور رہا تو تبھی ہوگی جب وہ شادی کرے گا۔ آپ نے اپنی سیرت کو پیش کیا، فرمایا کہ تم میرے کردار کو دیکھو، بعض سے ایک خاتون کے حقوق پورے نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، ایک وقت میں 9 امہات المومنین آپ کے ازواج مطہرات تھی۔ تو آپ نے اپنے کردار سے سارا عمل کر کے دکھایا۔ پھر آپ کے دست مبارک سے طلاق کا بھی ایک مرحلہ ہوا، ان لوگوں کو بتایا، یہ نہیں کہ جب طلاق کا ماحول پیدا ہوا اس نے مطالبہ کیا تو آپ نے اس سے زیور چھین لیا ہو، اس کو گالی گلوچ کی ہو، برا بلا کہا ہو، بس اس نے کہا کہ میں طلاق چاہتی ہوں، تو سرکار نے فرمایا آپ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، جو تمہیں کپڑے دیے ہیں، زیور دیا ہے، حق مہر دیا، سب کچھ دے رہا ہے۔ اور فوراً حکم دیا کہ اونٹ لایا جائے، اور اس کے ساتھ خاتون کو روانہ کیا، اس کو مزید ساز و سامان دیا، کہا کہ اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤ، اور ساتھ اس کو
آپ نے نکاح سے بھی آزاد کر دی۔ یعنی آپ نے اپنی سیرت سے یہ بتایا کہ میاں بیوی اگر ایسے حالات کسی وقت پیش آ بھی جاتے ہیں تو وہ کس طرح کرے۔ پھر یہ بھی ہے قرآن پاک میں کہ مرد کو مختلف حالات کے پیش نظر 1 سے 4 تک نکاح کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو خبردار پھر تم ایک کے ساتھ پورا نباہ کرو۔ تو اس اعتبار سے طریقت اور تصوف، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا صبح کے ٹائم، رات کو انہوں نے نیا نکاح کر لیا۔ سب نے کہا جی کوئی سوگ، کوئی افسوس، کوئی دکھ، تو فرمایا بات یہ ہے کہ عورت کے لیے عدت ہے، مرد کے لیے تو نہیں۔ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے بغیر ایک رات بھی نہیں گزارنا چاہتا۔ سرکار نے ساری زندگی جو ہے، بعض لوگوں نے ویسے یہ طریقت کی بات ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں، بعض بزرگوں کے بارے میں مشہور کیا ہے کہ وہ رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ بھئی یہ کون سا تقویٰ ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ سرکار تو میاں بیوی کے رشتوں کے ساتھ ہر رات گزاریں، رات کو سوئیں بھی، تہجد بھی پڑھیں۔ تو ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے وہ سرکار کی سیرت ہے۔ میاں بیوی کی حیثیت سے جو رات گزرتی ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ساری راتوں کے جاگنے جتنا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے طریقت اور تصوف جو ہے وہ سارا سرکار کی سیرت اور کردار کا نام ہے۔ ہمیں اس میں افراط و تفرید سے بچتے ہوئے آپ کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے۔ صوفیہ کرام کی تعلیمات کا درس ہمیشہ محبت، رواداری اور درگزر پر ہے۔ جہاں وہ معاشرے میں یہ سارے اوصاف چاہتے ہیں، وہیں وہ گھریلو زندگی میں بھی یہ سارے اوصاف چاہتے ہیں، چونکہ جب گھر میں بے سکونی ہوتی ہے تو معاشرے میں سکون بانٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ہم اپنا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے پوچھتے ہیں، اور ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے، نوجوان طبقہ کو اس حوالے سے یعنی میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے کیسے تربیت دی جا سکتی ہے؟ علامہ نور حسین صاحب۔ جی، نوجوان یہ مستقبل کا معاشرہ ہوتے ہیں اور ان سے پھر آگے گھریلو زندگی آگے بڑھتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ نوجوانان کو تربیت دی جائے گھریلو زندگی کی، کہ پورے معاشرے کی بنیاد ہے گھریلو زندگی۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بچے اپنے گھروں میں پروان چڑھتے ہیں، ماں باپ ان کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ میاں بیوی کی حیثیت سے ماں باپ خود ان خطوط کو ملحوظ رکھیں، ان پر اپنی زندگی کو قائم و دائم رکھیں، جو سیرت نبوی سے جو عبارت ہے۔ تو یقیناً ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو، نوجوانوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو ان سے آگے اپنی یہ گھریلو زندگی، شوہر و بیوی والی زندگی گزارنے کا راستہ ان کو مل جائے گا۔ ان کو باقاعدہ اس کی تربیت ملے گی ان کے عمل سے، چونکہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ شخصیات کو فالو کرتے ہیں، خالی ذہن ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے جو عمل کیا جاتا ہے النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر، جو چھوٹی عمر کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے، ان کی زندگیوں پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ تو انہوں نے اپنا اسوہ میاں بیوی والا بہت عمدہ طریقے سے ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان کے سامنے رکھنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے واقعات ان کے سامنے پیش کرتے رہنا ہے ماں باپ نے، چونکہ تعلیم و تربیت اسی کا نام ہے، اور قوا انفسکم واہلیکم نارا پر وہ عمل بھی تب کر سکتے ہیں ماں باپ کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم و تربیت دیں۔ تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھریلو زندگی کے حوالے سے بھی ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی مثالیں کوٹ کی ہیں، ایمان افروز قسم کے واقعات تھے۔ تو ایسے واقعات بچوں کو، نوجوانوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو بتائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
اگر وہ اپنی گھریلو اور ازدواجی زندگی اس نہج پر بسر نہیں کریں گے نوجوانان، تو اس کے اثرات سے بھی، مہلک اثرات سے بھی ماں باپ کو چاہیے کہ انہیں آگاہ کریں کہ اس سے ان کی اپنی زندگیاں بھی بے سکون ہوں گی اور معاشرے کے لیے بھی وہ درد سر بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عند اللہ بھی وہ جو ہے وہ مسئول ہوں گے اس پر۔ تو بئیں وجہ ایمانی تقاضا انہیں بتائیں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ کل انہوں نے یہ گھریلو زندگی کس طرح گزارنی ہے کہ وہ مستقبل کا ایک جو ہے وہ معاشرہ بنیں گے، جو مستقبل میں آگے معاشرہ بڑھے گا تو اس کے لیے وہ نمونہ ہوں گے۔ تو یہ حقائق سامنے رکھ کر اپنی اولادوں کو تربیت دینی ہے۔ جی ناظرین، میاں بیوی کے آپسی تعلقات بچوں کی تربیت میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس ضمن میں کچھ مزید کہنا چاہیں گے؟ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کسی کام کے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ موضوع تو بہت ہی دلچسپ ہے، لیکن کیونکہ یہ علمی ایک دقیق سی بحث چل پڑی آگے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو بھی ہم پیش نظر رکھیں، کیونکہ ایک مرد کے لیے ایک آئیڈیل جو 24 گھنٹے جو شادی سے پہلے فکر رہتی ہے وہ شریک یاد کی رہتی، اور ایک نوجوان بچی جو ہے وہ بھی منہ سے کہے یا نہ کہے لیکن وہ اپنے مستقبل میں اپنے ساتھی کے بارے میں سوچتی ہے کہ فطری بات ہے۔ اللہ کریم نے مردوں کو عورتوں کے لیے پیدا کیا، عورتوں کو مردوں کے لیے، اسی سے ہی یہ سارا نظام زندگی قائم اور دائم ہے۔ تو نوجوان جو ہیں ان میں رومانٹیسزم بھی ہوتا ہے، عشق اور محبت کے جذبے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فطری جذبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ میاں بیوی یہ ٹوٹ کے ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں، وہ اس کو بڑھ چڑھ کے خوش کرنے کی کوشش کرے، اور شوہر جو ہے وہ اس کو بڑھ چڑھ کے اس کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھو، جہاں ذکر کیا بیوی کے حقوق کا تو فرمایا کہ جیسا خود کھاتے اس سے بہتر انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے اس سے بہتر انہیں پہناؤ، جیسا تمہارا لائف سٹائل ہے اس سے بہتر انہیں ایک معیار زندگی تم دو۔ نوکروں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں کہا جیسا تمہارا ہے ایسا ہی ان کو دو۔ لیکن اگر ہم بیوی کے ساتھ اس طریقے سے اس کو عزت دیں گے، اس کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، تو وہ یقیناً ہمارے لیے بھی اسی طرح کے اظہار اور اسی طرح کی وفا اور قربانی کا مظاہرہ کرے گی۔ تو اس کے لیے میں نے کافی، کیونکہ ایک ٹیچر ہوں، ساری زندگی ٹیچنگ میں گزری ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ مرد کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، شوہر کی کچھ بیوی کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو گھریلو زندگی جو ہے، جس کو ہم ازدواجی زندگی کہتے ہیں، بڑی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ مثلاً عورت کی کمزوری یہ ہے کہ وہ تعریف کی طلبگار ہوتی ہے۔ جنہیں لایا گلی و دنا ٹور چلی والا صاحب ہے، جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بات اس کی ناپسند ہے تو بہت سی اچھی باتیں میں تم ان کو فوکس کرو، تعریف کرو۔ اور دوسرا عورت کی کمزوری کیش ہوتی ہے یا گولڈ، وہ کچھ نہ کچھ دیتے رہو۔ ہمارے وہ ایک دوست کہنے لگے نا کہ وہ میرا ایک بچہ ہوا تو بیوی نے کہا بس اب ایک بچہ کافی ہے، تو میں نے کہا تم اسے کوئی تحفہ دو، کوئی گولڈ دو، کوئی رنگ دو، کوئی نیکلس بنا کے دو، انہیں کہو کہ ہر بچے پہ تمہیں گولڈ ملے گا، تو انشاءاللہ پورا تمہارے ساتھ کوآپریشن ہو، وہ ان کو دے، ان کی کمزوری۔ تیسرا یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی کو کبھی تانا نہ دیا جائے۔ قرآن نے بھی لعنت کی ہے، ہلاکت ہے، ہمازہ لومازہ، جو تانے مینے مارتے ہیں۔ اب اسی طرح مرد کی بھی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، عورت اس کا بیوی خیال رکھے۔ مرد کی کمزوری سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ چاہے کتنا بے شرم بے حیا خود کیوں نہ ہو، لیکن اپنی عورت میں شرم و حیا کو بہت ترجیح دیتے، کہ اس کو ترجیح دے اور بہت زیادہ شرم و حیا کا پیکر بن کے رہے۔ دوسرے نمبر پہ مرد کی کمزوری جو ہے وہ صفائی و ستھرائی ہے، اپنے جسم کو، لباس کو، کچن کو، گھر کو، بیڈ روم کو، بچوں کو صاف ستھرا رکھے۔ شوہر راضی ہے،
اور تیسری مرد کی بھی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ بہن بھائیوں کے عیب میرے آگے بیان نہ کرے، کیونکہ شوہر کو اس سے بہتر پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ بہن بھائی کس قبیل کے ہیں یا کیا ان میں کمی ہے، وہ اپنے آپ کو ہلکا نہ کرے۔ تو اس طرح ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عزت و احترام دیا، غزوہ بدر پوری سورہ انفال، اور کتنی شان ہے صحابہ بدر کی۔ تو وہ غزوہ بدر جس جھنڈے کے نیچے 5000 فرشتے بھی ہیں، رسالت مآب بھی ہیں، سارے صحابہ بھی ہیں 313، تو وہ جھنڈا جو ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر کا دوپٹہ تھا، بیوی کی حیثیت سے رتبہ تھی۔ تو جب انہوں نے اس طرح کا دیا تو پھر تہائی دین بھی تو سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ سے ہی فقہاء کو ملا۔ تو اس طرح ہم جو ہے اپنے میاں بیوی کی حیثیت سے جس قدر محبت اور پیار کے رشتے بنائیں گے، فرمایا کہ عورت کا فرض ہے وہ شوہر کو خوش رکھے، مرد کا فرض ہے وہ ماں کو خوش رکھے۔ تو لہٰذا خوشگوار اگر ہم ایک ازدواجی زندگی چاہتے ہیں تو ہم بڑھ چڑھ کے اپنی بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کریں، وہ بڑھ چڑھ کے اسے خوش کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اس گھر میں جو بچے پرورش پائیں گے، پروان چڑھیں گے، وہ پھر یقیناً وقت کے جنید بغدادی اور شیخ عبدالقادر جیلانی اور قائد اعظم علامہ اقبال جیسے ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اسلام شادی شدہ زندگی چاہتا ہے اور اس لیے میاں بیوی کے حقوق کا تعین بھی کرتا ہے، بلکہ وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے، اور لباس اسی وقت اچھا لگتا ہے جب اس میں کوئی جھول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان حقوق کو اپنی زندگی میں بہتر انداز میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ دل و جاں فدائے تو، دل و جاں فدائے تو، اے کج کلا ہے، دل و جاں فدائے تو، اے کج کلا ہے، دل و جاں فدائے تو، اے کج کلا ہے، دل و جاں فدائے تو، اے کج کلا ہے، نگاہ سوئے سر فروشان نگاہ ہے، نگاہ سوئے سر فروشان نگاہ ہے، دل و جاں فدائے تو، اے کج کلا ہے، دل و جاں فدائے تو، منور دو عالم زروے مبینش، منور دو عالم زروے مبینش، پریشان دو عالم سے زلف سیاہ ہے، پریشان دو عالم سے زلف سیاہ ہے، اے سلطان عالم خوباں خدا را، اے سلطان عالم خوباں خدا را، نظر جانب خاک، نظر جانب خاک بوسان راہ، نظر جانب خاک بوسان راہ، دل
دل و جاں فدائے تو اے کج کلا ہے دل و جاں فدائے تو گہے خار افشاں گہے گل بداماں گہے خار افشاں گہے گل بداماں ستم گاہے گاہے ستم گاہے گاہے کرم گاہے گاہے ستم گاہے گاہے کرم گاہے گاہے دل و جاں فدائے تو اے کج کلا ہے دل و جاں فدائے تو چے گویم کئی بندہ اے تست آزم چے گویم کئی بندہ اے تست آزم مجسم خطائے مجسم خطائے سراپا گناہ ہے مجسم خطائے سراپا گناہ ہے دل و جاں فدائے تو اے کج کلا ہے دل و جاں فدائے تو اے کج کلا ہے